اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اے موسیٰ، ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھا۔ پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑاکے کی بجلی ان پر آ پڑی۔ پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ بلند کیا، اور ہم نے ان سے کہا، شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا، ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان پر آسمان سے اسی طرح کتاب نازل کر دیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی تورات نازل ہوئی تھی۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاں فلاں اور فلاں شخص کے لیے صحیفے اتار دیں جن میں آپ کی نبوت کی تصدیق ہو۔ ان کا یہ مطالبہ ضد ہٹ دھرمی اور کفر و الحاد کی وجہ سے تھا، جس طرح کہ ان سے پہلے کافر قریش سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مطالبات کیے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح مذکور ہیں، اور کہنے لگے، ہم تو آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ عجیب و غریب باتیں نہ دکھائیں یا ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے، ہمیں اللہ کو ظاہر آنکھ سے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، یعنی ان کی سرکشی، بغاوت، ضد اور عناد کی وجہ سے۔ اور سورہ بقرہ میں ان کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھیں گے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اس کے بعد فرمایا، پھر ان کے پاس کھلی نشانی آ جانے کے باوجود وہ بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، یعنی اگرچہ بلاد مصر میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ کھلی نشانیاں اور زبردست دلائل دیکھ چکے تھے، اور یہ مشاہدہ کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فرعون کو اپنے تمام لشکروں کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا تھا، اور انہیں سمندر سے صحیح سلامت پار کر دیا تھا، مگر سمندر پار کرنے کے بعد ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ان کا جب ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو یہ کہنے لگے، سورہ اعراف میں، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا مقرر کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں ان کے بچھڑے کو معبود بنانے کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے تشریف لے جانے کے بعد لوٹے تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنانے کا یہ بھیانک جرم دیکھا، جس سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت قرار دی کہ جس نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ اس کو قتل کر دے جس نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ اس طرح انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان سے عہد لینے کے لیے ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا،
اور یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے تورات کے احکام کی پابندی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جس دین و شریعت کو لائے تھے اس کی حکم عدولی ان سے ظاہر ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ کو بلند کر دیا اور ان سے کہا گیا اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، تو انہوں نے ماننا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، مگر حالت سجدہ میں بھی اپنے سروں کے اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ ان پر گر نہ جائے، جیسا کہ فرمایا سورہ اعراف میں۔ اور جب ہم ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ ایک سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گرنے ہی والا ہے، تو ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو، اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ انہیں جس قول و فعل کا حکم دیا گیا تھا اس کی انہوں نے مخالفت کی۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ بیت المقدس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حطتن کہتے ہوئے داخل ہوں، یعنی اے اللہ جہاد ترک کرنے اور اس سے اعراض کی صورت میں جو گناہ ہم سے سرزد ہوا اسے معاف فرما دے۔ تو نے ہمیں وادی طیہ میں 40 سال تک ذلیل کیا، چنانچہ یہ اپنے سرینوں کے بل ہنتتن فی شعراتن کہتے ہوئے داخل ہوئے، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز حکم کے خلاف نہ کرنا، یعنی ہم نے انہیں صریح حکم کیا کہ ہفتے کے دن کی حفاظت کرنا اور اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اس کی حرمت پامال نہ کرنا جب تک اس کا حکم برقرار رہے، اور غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ غلیظ کے معنی پختہ اور مضبوط کے ہیں، مگر انہوں نے اس پختہ عہد کی مخالفت کی، نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا اس کے ارتکاب کے لیے حیلہ سازی سے کام لیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔